صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، سوال و جواب کی مجلس شروع ہو رہی ہے۔ آج کی یہ مجلس تیسری مجلس ہے۔ کچھ مسائل ہیں جو کہ لوگوں نے سوال کیا ہے، ان کا جوابات انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں دیے جائیں گے۔ پہلا مسئلہ، ایک ساتھی کا سوال کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی، قضا ہونے کے بعد مکروہ وقت گزر گیا، اشراق کا وقت آیا، تو اب یہ آدمی جس کی فجر کی نماز قضا ہو چکی ہے، پہلے اشراق پڑھے گا، اشراق پڑھ کے فجر کی نماز پڑھے گا، یا پھر جو ہے فجر کی نماز قضا کر کے بعد میں اشراق کی نماز پڑھے گا؟ تو اس کا جواب سادہ سیدھا اور آسان سا جواب یہی ہے کہ بھئی اشراق جو ہے نفل ہے۔ نفل عبادتیں جو ہیں وہ فرض نہیں ہوتی، اور نفل کا درجہ ہر عبادت میں بعد میں ہوتا ہے، فرض کا درجہ ہر عبادت میں آگے ہوتا ہے۔ تو یہاں جو ہے پہلے فرض نماز قضا ہو چکی ہے فجر کی، تو آدمی جو ہے پہلے اس نماز کی قضا کرے گا، اس کے بعد اشراق کی نماز پڑھے گا۔ فجر کی نماز قضا کرنے سے پہلے اشراق کی نفل پڑھنا مناسب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ، ہم بستری کے وقت عورت کی پستان دبانا کیسا ہے؟ تو ایسا ہی جو ہے تھوڑا جو ہے ملتا جلتا مسئلہ پیچھے مجلس میں جو ہے جواب دیا گیا ہے۔ وہاں پستان چوسنے کا تھا، یہاں جو ہے پستان دبانے کا مسئلہ آ رہا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی عورت کو اللہ رب العزت نے مرد کے لیے لباس بنایا ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے عورتوں کو تمہارے لیے لباس بنایا اور تم کو عورتوں کے لیے لباس بنا دیا۔ تو عورت جو ہے عورت کے بدن کا پورا حصہ مرد کی ملکیت میں ہے، اور مرد عورت کے بدن سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور جہاں جہاں شریعت حدود قائم کر رہی ہے اس حد میں رہ کر، تو عورت کے پستان دبانا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، آدمی جو ہے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا سوال ہے ایک ساتھی کا کہ مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے، ساتھی سوال کر رہے ہیں کہ مسجدوں میں کرسیوں کو الگ رکھا جاتا ہے، کرسیوں کے لیے جگہ الگ رہتی ہے جو کہ صفوں سے ہٹ کر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی کیا ہوتا ہے صفیں جو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں لوگ، ان کے لیے صفیں آگے کی صفیں ہیں، اور کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھنے والوں کے لیے پیچھے کا حصہ متعین کر دیتے ہیں، باؤنڈری بنا دیتے ہیں۔ اب کبھی اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ وہ پوری صفیں مکمل نہیں ہوتی، بھرتی نہیں ہیں، ایک صف ہوتی ہے، دو صف ہوتے ہیں، اور بعد کی صفیں خالی رہ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں کی نماز ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا بھی آسان سا جواب یہی ہے کہ بھئی اس پہ کوئی مضائقہ نہیں ہے، صفیں اگر درمیان میں خالی ہوں تو بھی کرسیوں پر بیٹھ کر الگ سے، یعنی کہ ان کی باؤنڈری بنا دی گئی ہے، وہاں لوگ کرسیوں پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں جماعت سے، تو ان کی نماز ہو جائے گی، اس لیے کہ معذور کی صف اصل میں پیچھے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا ہے، جس کا خلاصہ مفہوم یہی ہے کہ معذور لوگ پیچھے کی صف میں رہیں۔ تو اس لیے مسجدوں میں باؤنڈری بنا کر ایک کونے میں پیچھے کی طرف کرسیوں کو رکھ کر وہاں لوگ ان کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں، درمیان کی صفیں خالی ہوں تو بھی ان کی نماز
ہو جائے گی، کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طریقے سے چوتھا سوال ہے ایک ساتھی کا، جان کا بدلہ جان کا دینا کیسا ہے؟ یعنی کہ کسی کو کوئی بیماری لگ گئی اور بیماری جو ہے جلدی شفا نہیں ہو رہی ہے، تو بہت سارے لوگ منت کرتے ہیں، نظر مان لیتے ہیں کہ بھئی ہماری یہ بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی ہے تو ہم کیا کریں گے، اپنے جان کے بدلے میں ایک زندہ جان ہم کیا کریں گے، صدقہ کریں گے۔ بکرا ہیں، مرغا ہیں اور اسی طریقے سے بڑے جانور ہیں، تو یہ دینا کیسا ہے؟ تو جہاں تک اس مسئلے کا تعلق ہے، شریعت میں اس کا کہیں بھی جو ہے حکم مذکور نہیں ہے، کہیں بھی شریعت میں اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ بھئی جان کا بدلہ جان دے سکتے ہیں۔ ہاں، جان کا صدقہ ہم ادا کر سکتے ہیں۔ طبیعت خراب ہو گئی، اب طبیعت اچھی ہونے کے لیے ہم صدقہ دے رہے ہیں، وہ الگ چیز ہے، پیسے کی شکل میں یا کوئی جو ہے اور چیز کے شکل میں صدقہ دے رہے ہیں تو اور وہ جائز ہے اور اس کا شریعت میں حکم مذکور ہے، لیکن یہ چیز جو ہے جان کا بدلہ جان کا دینا، شریعت کے اندر اس کا حکم مذکور نہیں ہے، لوگوں نے اس کو جو ہے بنا لیا ہے، اور اس کا حکم یہی ہے کہ بھئی اس کو ترک کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، یہی ہمارے لیے فائدے کی بات ہے اور اسی میں ہمارے لیے عافیت ہے۔ اسی طریقے سے پانچواں مسئلہ ہے، ایک ساتھی کا سوال ہے، ہم بستری کے وقت مرد عورت کا ایک دم بالکل ننگا ہونا کیسا ہے؟ تو یہ جو ہے بالکل نامناسب بات ہے اور اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو انسان بنایا ہے، انسان کس کو کہتے ہیں؟ شرم اور حیا کے پیکر کو انسان کہا جاتا ہے۔ شرم و حیا اس کے اندر ہو، اپنی بیوی سے بھی شرم کرے، اپنے آپ سے بھی شرم کرے، تو بالکل جو ہے ننگا ہونا اچھی بات نہیں ہے۔ اگر بالکل ننگا ہونا چاہتے ہیں اور اسی میں لذت محسوس کر رہے ہیں تو پھر جو ہے اوپر سے ایک چادر ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے ہم بستری کر لیں، اس سے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ لیکن اوپر چادر نہیں ہے، بالکل ننگے ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہے انسانیت کی بات نہیں ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے چھٹا مسئلہ ہے، ایک ساتھی کا سوال ہے کہ بھانجی سے نکاح کرنا کیسا ہے؟ بھانجی جو ہے ان عورتوں میں آتی ہیں جن سے نکاح جائز نہیں ہے، بالکل بھانجی سے نکاح جائز نہیں شریعت کے اندر۔ بہت سارے لوگ جو ہے سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہماری شریعت کیسی شریعت ہے جس میں جو ہے خالہ کی بیٹی سے نکاح کا حکم دیا گیا جو کہ بہن ہوتی ہے، چاچا کی بیٹی جو کہ بھتیجی ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے ماموں کی، پھوپھی کی جو کہ بہن ہوتی ہیں، ان کے لیے تو جائز کہا گیا، لیکن بہن کی بیٹی اس سے کیسے جو ہے نکاح جائز نہیں؟ تو یہ جو ہے شریعت کا حکم ہے، اس میں ہمارا کچھ نہیں چلتا۔ اللہ نے جس کا حکم دیا ہے اس کو ماننا ہی ہماری ذمہ داری ہے۔ ایسا نہیں کہ بھئی ہم اعتراض کریں، ہم اس کے خلاف کام کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو بھانجی سے نکاح کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں، بالکل حرام۔ اگر ہو جائے تو کیا کیا جائے؟ تو نکاح ہی حرام ہے تو دونوں میں نکاح کہاں سے ہو سکتا ہے؟ لاکھ کوشش کر لے کوئی قاضی بیٹھ کر، پوری زندگی جو ہے نکاح پڑھاتا رہے، ایجاب و قبول کراتا رہے، لیکن نکاح نہیں ہو سکتا۔ جب نکاح نہیں ہوا تو دونوں کے درمیان جو ازدواجی زندگی کا ایک راستہ کھلا ہوا ہے، حالانکہ اس کو ازدواجی زندگی نہیں کہا جا سکتا، پھر بھی وہ راستہ جو کھلا ہوا ہے وہ جو ہے نکاح کے ذریعے سے حلال اس کو قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ جو ہے یہ بات لوگوں کو جلدی جو ہے ہضم نہیں ہوتی، لوگوں کو بھاری دکھتی ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے، ہم اس میں جو ہے کچھ نہیں کر سکتے۔ شریعت نے جو ہے حکم دے دیا ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ اگر کوئی جو ہے نکاح کر لیا ہے تو اس سے الگ ہونا بہت ہی ضروری ہے، چاہے بوڑھے ہو جائیں۔ بہت سارے لوگوں کو جو ہے یہ بہانہ مل جاتا ہے کہ بھئی نکاح ہو گیا ہے، شادی ہو گئی، بچے بھی پیدا ہو گئے، بچے بڑے ہو گئے، اب ہم بڑھاپے کی عمر کو پہنچے ہیں،
ہم اگر الگ ہو جائیں گے تو اس کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی، بچوں کی، میری، سب کی زندگی برباد ہو جائے گی. تو ایسے کیسے ہم جو ہے سوچ سکتے ہیں کہ بھئی زندگیاں برباد ہوں گی؟ الگ ہونے سے اللہ اور بھی برکتیں ہم کو دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ کے ایک حکم کو ہم مان کے اپنی جو ہے خواہشات کو ترک کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے زندگی میں برکت بھی آ سکتی ہے. ایسا بھی تو انسان سوچے، مثبت سوچ ہو انسان کی، منفی سوچ نہ ہو، پازیٹیو ہو، نیگیٹو انسان نہ ہو. یہ جو ہے ضروری ہے. اگر کسی کا رشتہ ہو چکا ہے تو اس سے الگ ہونا ہی ضروری ہے. اسی طریقے سے 8واں مسئلہ ہے ایک ساتھی کا، اگر کسی آدمی کو ریاح کی شکایت ہو، یعنی کہ ہوا بار بار نکلتی رہتی ہے، تو وہ آدمی نماز کیسے پڑھے؟ تو اس آدمی کے بارے میں دیکھا جائے گا کہ بھئی کتنے وقت تک اس کا وضو باقی رہ سکتا ہے. اگر ایک نماز پڑھنے کے وقت کے اندر بھی اس کا وضو باقی نہ رہے تو پھر وہ آدمی جو ہے معذور کے حکم میں ہے. معذور کے مسائل جو ہے گزر چکے ہیں، آپ چاہے تو وہاں بھی جو ہے تفصیل سے سن سکتے ہیں، ہمارے جو ہے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں. لیکن پھر بھی جو ہے یہاں مسئلہ جواب اس کا یہی ہے کہ بھئی ایک آدمی جو ہے جس کو ریاح کی شکایت ہے، ہوا نکلتی رہتی ہے، وہ آدمی وضو کر لے، وضو کر کے درمیان ایک وضو سے جو ہے ایک وقت کی جتنی نمازیں چاہے پڑھ لے. درمیان میں اگر وضو ٹوٹتا رہے تو کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے، کوئی مضائقہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. اسی طریقے سے 8واں مسئلہ ہے، پیچھے جو مسئلہ بیان ہوا یہ 7واں اور اس کے بعد جو ہے 8واں مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی نماز کے لیے آیا، 1-2 رکعت اس کی چھوٹ گئی، اب اس کو جو ہے مسبوق کہا جائے گا فقہ کی زبان میں. تو اس کے 1-2 رکعت چھوٹ جانے کے بعد اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بھئی امام سلام پھیر دے تو باقی نماز اٹھ کر جو ہے مکمل کر لے. لیکن اتفاق سے امام کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا تو یہ آدمی اب کیسا عمل کرے گا؟ سجدہ سہو کرے گا یا نہیں کرے گا؟ کیا حکم؟ ایک ساتھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، تو اس کا جواب یہی ہے کہ بھئی سجدہ سہو میں بھی امام کے ساتھ مقتدی رہے گا، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ سجدہ سہو امام کیسے کرتا ہے؟ ایک طرف سلام پھیرے گا، سلام پھیر کر سجدہ کرے گا، 2 سجدے کرے گا. تو یہاں جو ہے امام کے ساتھ مقتدی جو ہے عمل میں رہے، لیکن اس کے لیے صرف اتنا حکم ہے کہ بھئی سلام نہ پھیرے، بس دونوں سجدے کر لیں، کر کے باقی نماز اپنی مکمل کر لے. لیکن اگر کوئی آدمی سلام پھیرا ایک طرف، اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی. ایسی بات نہیں کہ بھئی یہ فتویٰ نہیں دیں گے کہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہو جائے گی. لیکن افضل یہی ہے کہ ایک طرف جو سلام پھیرا جاتا ہے وہ سلام نہ پھیرے، بلکہ ایسے ہی 2 سجدے کر لے اور بعد میں جو ہے اپنی نماز مکمل کر لے. 8 ہوئے. اور 9واں مسئلہ ہے کہ کن کن عورتوں سے پردہ نہیں ہے، پردہ کرنا ضروری نہیں. کن کن مردوں کے ساتھ عورت کو پردہ کرنا ضروری نہیں ہے. تو یہاں جو ہے اس مسئلے کا جواب یہی دیا جاتا ہے کہ بھئی 7 قسم کے مرد ایسے ہیں جن سے عورت پردہ نہیں کر سکتی. اس میں سے پہلا جو ہے اپنے باپ دادا، اپنا باپ ہے، دادا ہے، پردادا ہے، اوپر جہاں تک ہو ان سے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے شوہر کے باپ دادا سے، یعنی شوہر کے باپ دادا اپنے جو ہے سسر ہوتے ہیں تو ان سے بھی کوئی پردہ نہیں. اور تیسری قسم کے مرد اپنے بیٹے سے، اپنے بیٹے سے بھی عورت کو پردہ نہیں ہے. اور چوتھی قسم کے مرد شوہر کے بیٹے سے، یعنی کہ شوہر کے دوسری بیوی کے بچے جو ہوتے ہیں ان سے بھی اس عورت کا کوئی پردہ نہیں، اس لیے کہ وہ بھی جو ہے اپنے ہی بیٹے کے حکم میں ہیں. اور اسی طریقے سے 5ویں اپنے حقیقی بھائی، یعنی اپنے ساتھ ایک ماں اور ایک باپ کے ساتھ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان میں پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اللاتی اور اخیافی بھائیوں میں، بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے. یعنی کہ اخیافی اللاتی کس کو کہتے ہیں؟ شوہر ایک اور عورتیں 2،
یعنی کہ جس کو ماں شریک بھائی کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے بیوی ایک اور مرد دو ایسا ہو سکتا ہے. تو اس کو جو ہے اخیافی اور اللاتی یعنی کہ باپ شریک بھائی اور ماں شریک بھائی، جس کا باپ ایک ہو اور ماں جو ہے الگ الگ ہو، اور ماں ایک ہو باپ الگ الگ ہو. یہاں جو ہے باپ الگ الگ ہونے کا مطلب ایک شوہر کا انتقال ہو گیا یا پھر جو ہے پہلے شوہر نے طلاق دے دی، عدت گزرنے کے بعد اس عورت نے دوسرے مرد سے نکاح کیا تو اس سے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں تو اس کو ایسا مت سوچنا کہ بھئی باپ شریک یعنی کہ ایسی عورت ہے جس کے دو شوہر ہوں. یہ جو ہے مسئلہ مفتی صاحب نے بتایا ہے، تو اس سے جو ہے آپ نتیجہ یہ نہ نکالیں کہ بھئی ایک عورت دو شوہروں کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. ایسا مسئلہ نہیں. ایک عورت انتقال کر جانے کے بعد یا طلاق دینے کے بعد اس کی عدت گزر گئی، اس کے بعد دوسرے کے نکاح میں جب جائے گی تو اس کو جو ہے دوسرا شوہر کہا جاتا ہے. تو ماں شریک بھائیوں سے بھی اور باپ شریک بھائیوں سے بھی پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اپنے حقیقی بھائی کے بچے اور ماں شریک بھائیوں کے بچے اور باپ شریک بھائیوں کے بچے جو کہ بھتیجے کے حکم میں آتے ہیں تو ان سے بھی جو ہے پردہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ساتویں مرد حقیقی اخیافی علاتی یعنی حقیقی بہنوں کے بچے، اور اسی طریقے سے ماں شریک بہنوں کے بچے اور باپ شریک بہنوں کے بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے. تو یہ 7 قسم کے مرد ہیں، ان سے جو ہے پردہ نہیں ہے. اب اسی طریقے سے آخری مسئلہ سوال ایک ساتھی کا پوچھ رہے ہیں کہ بھئی پھوپھی سے اور اسی طریقے سے چچی سے اور کیا کہتے ہیں بھائی کی بیوی جو کہ جس کو ہم عام طور سے کیا کہتے ہیں وہ زبان میں نہیں آ رہا ہے میرے، تو بھائی کی بیوی سے بھابھی سے چچی سے پھوپھی سے مامی سے، تو ان سے جو ہے پردہ کرنا ہے یا نہیں ہے. تو مسئلہ یہی ہے کہ بھئی ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے. ہاں ہمیں جو ہے خالہ سے پردے کا حکم نہیں ہے، اس لیے کہ خالہ جو ہے ماں کے حکم میں آتی ہے. تو یہ جو ہے سوال ہوئے تھے، ان کے جوابات میں نے دے دیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان مسائل کے ذریعے سے اپنا ہر کام سنت کے مطابق اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ میں سے بھی اگر کسی کا کوئی مسئلہ ہو تو کامنٹ کے ذریعے سے پوچھیں یا واٹس ایپ کے ذریعے سے سوال کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی جو ہے تسلی بخش جواب دیا جائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.